मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू तमाम इंसानों से प्यार करता है और जिनसे प्यार करता है उनसे बोलता है। शुक्रगुजार हैं तेरी मोहब्बत के लिए और ऐसे वसाइल के लिए जो तूने पैदा किए कि हम तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचाए। PMI TV के लिए, तेरे खादम पास्टर खालिद नाज के लिए और सारे दोस्तों के लिए जो इस काम में मुआवन है, तेरा शुक्र करता हूँ। मुझे फजल दे, तेरे कलाम को बयान कर सकूँ और साइमीन को सुनने की तौफीक दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में ज़बूर नंबर 5 उसकी 4थी आयत के हवाले से हमने बात की थी। क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, इस पर हम बात कर रहे थे। तो हमने ये सीखा फिर कैसा खुदा है, यानी खुदा पाक है। और फिर ये सीखा खुदा पाक है और फिर शरारत के हवाले से भी हमने सीखा। तो अभी हम बात करेंगे इस एपिसोड में, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुश, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। इस लफ्ज़ पर बात करेंगे। लफ्ज़ खुश जो है बड़ा फेमस लफ्ज़ है। जिस इब्रानी लफ्ज़ का ये तर्जुमा हुआ है बाइबल के दीगर हवाला जात में, उसके मुख्तलिफ तराजम हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर 35 उसकी 27वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा जो है खुशनुदी किया गया है। ज़बूर 35 उसकी 27वीं आयत के दूसरे हिस्से में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा तायद किया गया है। सलातीन की पहली किताब उसका 13वां बाब उसकी 33वीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जुमा चाहना किया गया है। तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब उसकी 9वीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जुमा मुस्तअद्दी किया गया है और इंग्लिश में इसका तर्जुमा विलिंग माइंड किया गया है। नहमिया की किताब पहला बाब उसकी 11वीं आयत में उर्दू में इसका तर्जुमा पसंद किया गया है और इंग्लिश में इसका तर्जुमा डिज़ायर किया गया है। ज़बूर 34 उसकी 12वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा जो है उर्दू में मुश्ताक किया गया है और इंग्लिश में लफ्ज़ डिज़ायर इसका तर्जुमा किया गया है। मलाकी की किताब 3रा बाब उसकी पहली आयत में उर्दू में इसका तर्जुमा आरज़ूमंद और इंग्लिश में इसका तर्जुमा डिलाइट किया गया है। तो याद करें ये लफ्ज़ किस कदर वसी मानी रखता है। ज़बूर में अभी हमने सीखा देखा, इसका जो तर्जुमा वो है खुश, और सारे तराजम को, सारे अल्फाज को मद्देनज़र रखें तो फिर हम जानते हैं कि किस कदर ये वसी मानी रखता है। तो आयत ये थी कि खुदा ऐसा खुदा है जो शरारत से खुश नहीं होता, उसकी तायद में नहीं है, शरारत की वो तायद नहीं करता। वसी मानों को देखें तो उसकी खुशनुदी उसमें नहीं है और वो शरारत को चाहता नहीं है, शरारत को पसंद नहीं करता और शरारत का वो आरज़ूमंद नहीं है, शरारत का मुश्ताक नहीं है। तो ये बात याद रखें, जब ये ज़बूर में है कि वो खुश नहीं होता तो वसी मानों में देखे वो उसको चाहता नहीं है, शरारत को, वो शरारत का मुश्ताक नहीं है, आरज़ूमंद नहीं है, उसको वो पसंद नहीं करता।
تو اگر ہم اس کے وسیع معنوں سے واقف ہیں تو پھر ہم جو ہیں وہ اس کی زیادہ اچھے طریقے سے تفسیر کر سکتے ہیں اور زیادہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو ابھی ہم نے بات کی ہے 5ویں زبور کی 4 آیت کا دوسرا حصہ، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ خدا جو ہے پاکیزگی کا خدا ہے۔ خدا جو ہے جب اس کی ذات کی بات کریں، ذات و صفات کی بات کریں، اس کی خوبیوں کی بات کریں، تو خدا کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ابھی جس خوبی پر ہم بات کر رہے ہیں وہ خدا کی پاکیزگی کی بات ہے، وہ اس کی قدوسیت کی بات ہے۔ اور یہاں زبور نویس خدا کی پاکیزگی کا اعتراف کرتے ہوئے، خدا کی پاکیزگی کو مانتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور یہاں پر جس عبرانی لفظ کا ترجمہ بدی کیا گیا ہے وہ لفظ ہے راہ، عبرانی لفظ۔ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ بدی ہے اور انگلش میں اس کا ترجمہ وکڈنس کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب 2 باب کی 17ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ بد اور انگلش میں اس کا ترجمہ ایول کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہو نیک و بد کی پہچان کا درخت، نیک و بد وہاں پر، اور نیک کے لیے عبرانی زبان کا وہاں پر جو لفظ وہ توب استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ اچھا کیا جاتا ہے۔ خدا نے دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے، توب، اور اس کا ترجمہ خیر بھی کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بھلا بھی کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ توب کا بہتر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو پیدائش 2 باب کی 17ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ لفظ را جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بد کیا گیا ہے اور انگلش میں ایول اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 21ویں آیت، پھر 24ویں باب کی 50ویں آیت میں اردو میں اس لفظ کا ترجمہ برا کیا گیا ہے، لفظ برا، اور انگلش میں اس کا ترجمہ بیڈ اور ایول کیا گیا ہے۔ پیدائش 13ویں باب کی 13ویں آیت میں اردو میں بدکار اور انگلش میں وگڈ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب 19واں باب 19 آیت میں اردو میں اس کا ترجمہ مصیبت اور انگلش میں ایول کیا گیا ہے۔ پیدائش 28ویں باب میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ بری، کوئی چیز جو بری ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بری کیا گیا ہے۔ اور پیدائش 31ویں باب کی 9ویں آیت میں اس کا ترجمہ جو ہے دکھ کیا گیا ہے اور انگلش نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہرٹ کیا ہے۔ پیدائش 31 باب کی 52 آیت، اردو میں اس کا ترجمہ ضرر کیا گیا ہے۔ پیدائش 38 باب کی 7ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ شریر کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، اتنے سارے الفاظ جو ہیں اس لفظ کا ترجمہ ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سینس ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خوبصورت بیان زبور نویس کا خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی فطرت کے بارے میں۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ اس لفظ کے مختلف تراجم ہوئے ہیں، بدی، بد، برا اور ضرر، دکھ،
शरीर। तो इसका मतलब ये है कि किस कदर ये लफ्ज़ वसी मानी रखता है। खुदा के साथ बदी नहीं रह सकती, खुदा क्योंकि पाकीज़गी का खुदा है, और खुदा के साथ जो है वो बुरी, इस 20 का तर्जुमा हुआ है, बदकार भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, ये नहीं रह सकते। इसमें दो बातें सीखने वाली हैं। पहली बात यह है कि ज़बूर नवीस जो है वो खुदा की तारीफ में बात कर रहा है। ज़बूर नवीस खुदा की फितरत को बयान कर रहा है। ज़बूर नवीस खुदा की तारीफ में बात करते हुए खुदा की फितरत की बात भी कर रहा है। जब हम खुदा की तारीफ की बात करते हैं, खुदा की शान में बात करते हैं, तो यकीनन हम खुदावंद को सराहते हैं और वड्याते हैं। ये वो नहीं है जो बशर के लिए हम करते हैं। बशर को तो ऐसे ही मक्खन लगाने वाली बात होती है, हाँ जी, ऐसे ही उसको कर देते हैं। लेकिन खुदा एक्चुअली जो कुछ है वही हम उसके बारे में कहते हैं। बल्कि कई मरतबा हमारे अल्फाज छोटे होते हैं, हमारे अल्फाज थोड़े होते हैं, और उसकी जो तारीफ़ है उसके लिए ज़्यादा अल्फाज चाहिए, और अल्फाज चाहिए, मोतबर अल्फाज चाहिए, क्योंकि वो सारी तारीफ़ों के लायक खुदा है। तो यहाँ पर वो कहता है बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। ये खुदा के लिए एक तो तारीफ़ी बात है, उसकी शान में बात है। दूसरी बात ये खुदा की फितरत की बात है कि खुदा पाकीज़गी का खुदा है और वो बदी को पसंद नहीं करता है। बदी को पसंद नहीं करता, ये उसकी फितरत की बात है। बदी उसके साथ नहीं रह सकती, उसकी फितरत की बात है। और आपको याद होगा कि पहले भी ये रेफरेंस कोट किया गया था लास्ट एपिसोड में कि खुदा ऐसा पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। तो यहां बदी को देखने से मुराद ये नहीं है कि वो बदी को वॉच नहीं करता, बदी को वो वॉच करता है। यहां बदी को देखने से मुराद कि वो बदी को लाइक नहीं करता, बदी को वो पसंद नहीं करता। किस कदर उसके अंदर बदी से नफरत है। और अगर हम इसको लफ्जी तौर पर लें कि वो बदी को देख नहीं सकता, तो इसको लफ्जी तौर पर लेना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर वो देखता नहीं तो वो नोटिस किस चीज़ का लेगा, अगर वो देखता नहीं तो वो अदालत किसकी करेगा। इसलिए वो बदी को देखता है और उसका नोटिस लेता है, बदी को देखता है, और फिर वो चाहता है कि लोग जो हैं वो बदी से निकल आएं और उनको निकालना चाहता है। तो लिहाजा खुदा जो है पाकीज़गी का खुदा है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। तारीफ़ की बात है, उसकी फितरत की बात है कि उसकी कैसी फितरत है, और ज़बूर नवीस ने उसकी तारीफ़ की है। हम आगे बढ़े, ज़बूर 5 उसकी 5वीं आयत को हम तलावत करेंगे। घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बद करदारों से नफरत है। 5वीं आयत, और यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये है घमंडी। घमंडी का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और घमंड और गुरूर और तकब्बर जो है ये एक ही चीज़ के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। घमंड, गुरूर और तकब्बर, तो एक ही चीज़ के लिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर कोई शख्स ये काम करता है तो उसको घमंडी कहते हैं। घमंड किसी के अंदर है उसको घमंडी कहते हैं। गुरूर किसी के अंदर है उसको मगरूर कहते हैं। और तकब्बर, तो ये सारे अल्फाज जो हैं इसको वाज़े करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़ुबान का घमंडी के लिए, उससे मुराद फ़ख्र करना। इसका तर्जुमा फ़ख्र, सलातीन की पहली किताब 20वें बाब की 11वीं आयत में इसका तर्जुमा फ़ख्र किया गया है, और ज़बूर 75 उसकी 4थी आयत में उसका तर्जुमा
مغرور کیا گیا ہے۔ اور یہی وہی لفظ ہے، اس کا ترجمہ تعریف بھی کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے یہ ایک ہم لفظ بولتے انا پرستی، جو اپنی تعریف آپ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، انا پرستی۔ تو ایسا لفظ ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھے۔ اور ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، وہ ہے خودی۔ اور یہ خود سے لفظ بنا ہے، خود سے خودی۔ اور یسوع مسیح نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میرا شاگرد وہ ہے جو ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی سے انکار کرے۔ کس سے انکار کرے؟ اپنی خودی سے۔ دیٹ مین اپنے آپ سے، اپنی ذات کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ شاگردیت کی شرائط، اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو اپنی ذات کی نفی کرنا ہے، خودی نکالنا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خودی اپنی ذات کی نفی کرنا ہے، خودی کو دور کرنا، خودی نکالنا۔ اور انا پرستی جو ہے اپنی ذات کو پیش کرنا ہے۔ انا پرستی ہے اپنے آپ کو فرنٹ پہ لانا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، اپنی تعریف کرنا۔ پنجابی چاہتے نے اپنے منہوں میاں مٹھو بننا، یہ ہے انا پرستی۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہے جو گھمنڈی ہے، وہ خدا کے حضور میں کھڑے نہ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی بات ہے جو متکبر ہیں، وہ خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کی بات ہے جو مغرور ہیں، وہ خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہی بات زبور نویس کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں تیرے سامنے کھڑے نہ ہوں گے۔ گھمنڈی، گھمنڈ کرنے والے، مغرور، غرور کرنے والے، متکبر، وہ خدا کے حضور میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے لیے 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جاتی جولیت کو دیکھیں۔ ہر روز میدان میں اترتا ہے، لوگوں کو للکارتا ہے، بنی اسرائیل کی وہ بے عزتی اور رسوائی کے بارے میں بولتا ہے۔ ہر روز یہ کرتا رہا کہ میرے مد مقابل کوئی نکالو، اپنے میں سے کوئی سورما نکالو، اور ہر روز وہ للکارتا رہا۔ بائبل کہتی ہے 40 دن تک وہ صبح اور شام للکارتا رہا، اور لوگ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے تھے۔ اور وہ اپنی طاقت پر گھمنڈی تھا، اپنی قوت، اپنے جو اوزار تھے، اس کے ہتھیار تھے ان پر۔ لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے اپنے بندے کی معرفت اس کے گھمنڈ کو توڑا، داؤد کو استعمال کیا اس کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے غرور کو توڑنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو یعقوب کے خط میں مل سکتی ہے کہ خدا جو ہے مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور وقت آیا کہ اس کا گھمنڈ جو ہے ٹوٹ گیا، اس کا گھمنڈ جو ہے جاتا رہا، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، یہ شکست کھا گیا، یہ زمین پر ہے، اور داؤد اس کے اوپر کھڑا ہے۔ گھمنڈی تھا، اس کا گھمنڈ جو ہے ٹوٹ گیا۔ ایک اور شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ دانیل کی کتاب 4 باب کی آیت نمبر 30 ہے، اور یہ بات نبوکد نظر کے حوالے سے ہے کہ اس نے دیکھا، اپنی تعمیری کام کو دیکھا، اس نے اپنے شہر کو دیکھا، بلڈنگ کو دیکھا، اور فخر سے بھر گیا،
اور کہتا ہے کیا یہ بابل اعظم نہیں ہے جس کو میں نے اپنی قوت بازو سے تعمیر کیا ہے؟ اور وہ اس بات کو دیکھا اور بولا تو آپ کو یاد ہو کہ فوری اس کے خلاف جو ہے فتویٰ جاری ہوا۔ بھئی وہ آپ کو یاد ہے خدا نے کہا کہ تو ہانکا جائے گا اور تو جانوروں کے ساتھ، بیابان کے جانوروں کے ساتھ، جنگل کے جانوروں کے ساتھ رہے گا، وہاں گھاس کھائے گا، اور تجھے پھر پتہ چلے گا کہ خدا آدمیوں کی سلطنت میں حکومت کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے۔ اور اس کو جو سلطنت بخشی وہ تو خدا نے دی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے قوت بازو نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور کیا یہ بابل اعظم نہیں ہے؟ تو وہ اس نے گھمنڈ کیا اور فوری اس پر فتویٰ جو ہے وہ صادر ہوا۔ تیسرا، فرعون کو دیکھیے، خروج کی کتاب 5واں باب اس کی 2 آیت میں، جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور بات کی کہ خداوند فرماتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے، تو اس کے الفاظ بھی گھمنڈی الفاظ ہیں، اس کے الفاظ بھی ایسے شخص کی مانند ہیں جو متکبر ہو، اور اس نے کہا کون سا خدا؟ میں خدا ہوں، آپ کا کون سا خدا؟ تو یاد کرے یہاں پر اس نے بھی اپنے گھمنڈ کو پیش کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے اس شخص کا جو گھمنڈ ہے اس کو توڑا ہے اور اس کو ختم کیا ہے اور اس کو فیل کیا، شکست دی، اور خدا اپنے لوگوں کو نکال کے وہاں سے لے گیا۔ تو خدا اپنے لوگوں کو اس لیے نکال کے لے گیا کیونکہ پہلے خدا نے اس شخص کے گھمنڈ کو توڑا ہے، پہلے خدا نے اس شخص کو شکست دی ہے۔ وہی جو کہتا تھا کون خدا؟ میں خدا ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا اور خداوند کہتا، اور موسیٰ اور ہارون کی بات کو اس نے رد کیا۔ تو خدا نے اس شخص کے گھمنڈ کو توڑا، اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی، مصر کی غلامی سے آزادی بخشی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب ملک مصر کے اندر 10 آفات آئیں، ان کا پینے والا پانی بھی خون بن گیا، اور وہاں پر پھوڑے نکلے، جادوگر موسیٰ اور ہارون کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے، اور آخری آفت جو تھی وہ ان کے پلوٹے مر گئے۔ تو اس طرح سے وہ شکست کھا گیا جو گھمنڈی تھا، اور خدا کے لوگ رہائی پا کے وہاں سے نکل گئے۔ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اس میں سے ہمارے لیے جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے، پہلی بات، جس طرح ہمارا خدا بدی سے خوش نہیں ہے، ہمیں بھی بدی سے خوش نہیں ہونا۔ اور دوسری بات، ہمارا خدا جو ہے پاکیزگی کا خدا ہے، ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، ہمارا خدا غرور گھمنڈ سے نفرت کرتا ہے، ہمیں بھی غرور گھمنڈ سے دور رہنا ہے، بڑے عاجز اور ہمبل ہو کے زندگی گزارنا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔